السلام علیکم بابا جان، رمضان المبارک میں سٹاف کے ساتھ نرمی کرنے کا جی بے شک جی میں نے آپ کو پرسوں بھی ایک حدیث سنائی تھی، کل یا پرسوں، تو میں نے اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث لمبی حدیث ہے، تو میں نے اس میں سے مختصر اس میں ایک جو حصہ تھا حدیث کا جو سا وہ یہ تھا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کا روزہ افطار کروائے، کسی کا روزہ افطار کروائے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اس کی جو گردن ہے یہ دوزخ سے یا آگ سے آزاد کر دی جائے گی جن سے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہر بندہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو پیٹ بھر کر روزہ افطار کروا سکے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ ثواب کہ اگر کوئی بندہ کسی کا روزہ افطار کروائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. یہ ثواب تو میں نے اس کا بیان کیا جو کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا صرف ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروا دے. یہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رحمتوں کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، یہ بخشش کے سمندر بہہ رہے ہیں، یہ مغفرت کے سمندر بہہ رہے ہیں. فقط اگر کسی نے ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ دودھ کی کیا حیثیت ہے؟ فقیروں کے گھر میں بھی ایک گھونٹ دودھ موجود ہے. ایک کھجور، کون سا گھر ہے جہاں پر ایک کھجور نہ ہو؟ اور حضور نے فرمایا ایک کھجور بھی نہیں، ایک گھونٹ پانی سے اگر کسی نے کسی کا روزہ کھلوا دیا، اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے آزادی دے دی جائے گی. ایک گھونٹ سے، ایک گھونٹ دودھ سے، ایک گھونٹ پانی سے کسی نے اگر روزہ کسی کا کھلوایا. اسی لیے میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے مغرب کے وقت کتنے لوگوں کا روزانہ 30 40 لوگوں کا روزہ کھلوا رہے ہوتے ہیں جو ان سے کم و بیش. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اب یہ جو برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات کی، آپ کے تصرف کی، آپ کی رحمت کی، یہ جو برکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ کی عطا کی، کہ اس کو ہر بندے کو کیش کرنا چاہیے، کیش کرنا چاہیے. یہ وہ مغفرت کے خزانے بہہ رہے ہیں سمندروں کی طرح. جب صحابہ کرام نے پوچھا ہم ہر بندہ کسی کو پیٹ بھر کر روزہ افطار نہیں کروا سکتا، وہ کیا کرے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اتنا ثواب کہ اس بندے کی بخشش ہو جائے گی، یعنی وہ جنتی ہو گیا. یہ جو اہل نظر، اہل محبت، اہل دل، اہل نظر، اہل ایمان لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں اس کی قیمت. باقی لوگوں کے تو اوپر سے یہ چیزیں گزرتی ہیں بس. یہ بہت بڑا سودا ہے، بہت بڑے انعامات ہیں، بہت بڑی دولت ہے. صحابہ کرام نے کہا اتنا بڑا انعام کہ اس شخص کی مغفرت ہو گئی روزہ کھلوانے سے، اس کی گردن کو دوزخ سے آزادی مل گئی روزہ کھلوانے سے. اچھا یا رسول اللہ، ہر بندہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتا. اگر کسی نے اپنے بہن بھائیوں کی دعوت کرنی ہے، پیر بھائیوں کی دعوت کرنی ہے، ہمسایوں کی دعوت کرنی ہے، پیٹ بھر کر نہیں روزہ کھلوا سکتا. حضور نے فرمایا میں نے تو یہ ثواب اس کا بتایا ہی نہیں ہے،
میں نے تو یہ ثواب اس کا بتایا ہے جو کسی کو صرف ایک گھونٹ دودھ سے روزہ کھلوا دے، ایک کھجور سے روزہ کھلوا دے، ایک گھونٹ پانی سے روزہ کھلوا دے، یہ ثواب تو اس کا میں بتا رہا ہوں۔ اس بندے کی مغفرت ہو گئی، اس بندے کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیا گیا۔ تو جو پیٹ بھر کر کھلا دے اس کا ثواب جون سا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ پھر وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ ان انعامات کے ساتھ ساتھ میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور میرے حوض سے پانی پینے کے بعد جو اپنے کسی بھائی کی، اپنے کسی رشتہ دار کی، اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، اپنے کسی ہمسائے کی، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے ملنے والوں کی افطاری کرتا ہے اور پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، اہتمام کرتا ہے پورے کھانے کا، اس کا تو پھر ثواب یہ ہے کہ اس کو پھر اللہ میرے حوض سے پانی پلائے گا، ان انعامات کے علاوہ ہے یہ۔ اور وہ شخص قیامت کا جو ہولناک منظر ہوگا اس وقت تک پیاسا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ تو اسی حدیث کے اخیر پر پھر آیا تھا یہ انعامات ہیں، اسی کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کا سوال تھا کہ جو بندہ اپنے کسی غلام، اپنے کسی ملازم، اپنے کسی نوکر یا اپنے کسی سٹاف ممبرز کے کام میں تخفیف کرتا ہے، کمی کرتا ہے، آپ کے پاس ایک ملازم ہے، آپ کا ایک مینیجر ہے، آپ کا کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، آپ کے پاس عام دنوں میں وہ 10 گھنٹے کام کر رہا ہے، حضور نے فرمایا جس بندے نے رمضان کے اندر اس بندے کے کام میں اس کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دی، اس کی تخفیف کر دی اس کے کام کے اندر کہ چلو یار پہلے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، رمضان میں 9 گھنٹے کی ہے، 1 گھنٹہ میں نے تمہیں دے دیا، 1 گھنٹہ جلدی چلے جایا کرو، یہاں سے اپنے گھر چلے جایا کرو، اس شخص کی بھی مغفرت کر دی جائے گی اور اس شخص کو بھی بخش دیا جائے گا۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس کے اگر اتنے گناہ ہوں گے یا سمندر کی طرح گناہ ہوں گے، جتنے بھی گناہ ہوں گے، جیسے بھی حضور نے فرمایا اس کو بخش دیا جائے گا، جیسے کسی نے کسی کا روزہ کھلوایا، اسی طرح کسی نے اپنے اگر کسی ماتحت کے کام کے اندر تخفیف کر دی تو اس شخص کو بھی بخش دیا جائے گا کہ بھئی ساری رات جاگتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، پھر سحری کرتا ہے، پھر صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد سوتا ہے، چلو یار اگر ابھی 9 بجے آ رہی ہو تو 10 بجے آ جاؤ، اور اگر شام کو 8 بجے جاتا ہے چلو آج کل جان سے 7 بجے چلے جاؤ، 6 بجے چلے، یعنی کام میں تخفیف کر دی تو اس شخص کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔